شروع کرتے ہیں. ایک حمد ہے کہ سبق ایسا پڑھا دیا تو نے، دل سے سب کچھ بھلا دیا تو نے. لاکھ دینے کا ایک دینا ہے، دل بے مدعا دیا تو نے. اور بے طلب جو ملا ملا مجھ کو، بے غرض جو دیا دیا تو نے. اور نار نمرود کو کیا گلزار، دوست کو یوں بچا لیا تو نے. خلیل اللہ کو. اور مجھ گناہ گار کو جو بخش دیا، تو جہنم کو کیا دیا تو نے. کہ تو نے مجھے بخش دیا تو جہنم کو تو کچھ نہیں ملا، کیونکہ میں ایسا گناہ گار تھا کہ جہنم خوش ہوتا مجھے پا کے. اور داغ کو کون دینے والا تھا، جو دیا اے خدا دیا تو نے. اور داغ کی ساری شاعری جو ہے اس میں کافی شکایتیں بھی ہیں اور بہت کچھ ہے، اور یہ اپنا ایک ان کا تھا. اور ویسے بھی اس زمانے میں کچھ اردو زبان کے شاعروں کا محبوب کبھی انہیں ملتا نہیں تھا، بلکہ تنگ ہی کرتا رہتا تھا. اور یہ فارسی زبان کی روایت بھی ہے تو، لیکن اس کے مختلف طریقے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں. مثلاً ایک ہے کہ خاطر سے اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کی بات مان تو گیا، لیکن آپ کا وعدہ جو غلط نکلا وہ اس کا عذاب آپ ہی کے سر ہے. کہ خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا. کہ میں تو مان گیا لیکن کم از کم آپ کا ایمان تو گیا، مجھے اس کی خوشی ہے. خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا. افشائے راز عشق میں گو ذلتیں ہوئیں، میرے عشق کا راز جو افشا ہو گیا، جو کھل گیا، اس سے ذلتیں ہوئیں. لیکن اسے جتا تو دیا، جان تو گیا. اور ہوش و حواس و، یہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا، ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے. یہ شاید ان کی آخری عمر کا شعر ہے، بزرگ ہو گئے ہیں اور کمزور ہیں. اور کہ ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا. اور محبوب کو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اردو زبان اور فارسی زبان میں بت بھی کہتے ہیں، کیونکہ بت بہت خوبصورت ہوتے ہیں کیونکہ ان کو تراشا جاتا ہے. گر میرے بت ہوش ربا کو نہیں دیکھا، اس دیکھنے والے نے خدا کو نہیں دیکھا. رہبر سے غرض کیا ہے جو منزل نظر آئے، کعبے میں کبھی قبلہ نما کو نہیں دیکھا. یعنی وہ تو کعبہ ہے، اس میں تو قبلہ نما نہیں ہوگا، اس میں تو وہ نئی جگہ نہیں ہوگی جہاں کہ قبلہ کی طرف کعبہ کی سجدہ کیا جا سکے. تو کہہ رہے ہیں کہ رہبر سے غرض کیا ہے جو منزل نظر آئے. وہ تو منزل ہے، تو میں رہبر کی مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو پہنچ گیا کعبے تک. کعبے میں کبھی قبلہ نما کو نہیں دیکھا. اور اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ اغیار کے نالے تو بہت تم نے سنے ہیں، کہ تم نے اغیار کی اور دوسروں کی شکایتیں تو بہت سنی ہیں، مظلوم کی تاثیر دعا کو نہیں دیکھا. کہ دیکھو مجھے تنگ مت کرو، میری دعا میں بہت تاثیر ہے، وہ تمہیں پریشان کرے گی. سب کچھ ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ شب ہجراں سے موت بہتر ہے. کہ وہ شب جو اپنے محبوب کے بغیر کاٹی جائے، شب ہجراں سے موت بہتر ہے، خواب آرام سے تو آئے گا. لے ہی تو آئیں گے اسے ہمدم، میرے ہی نام سے تو آئے گا. اور دل کا آنا ہے کام سے جانا، کہ جب دل آ جائے تو پھر آدمی کام سے چلا جاتا ہے، پھر کسی کام کا نہیں رہتا. اور دل کا آنا ہے کام سے جانا، اور جائے گا کام سے تو آئے گا. یہ اس میں انہوں نے زبان کی بڑی خوبصورت تصرف کیا ہے. اور پھر اپنے دل سے بھی کچھ شکایت کر رہے ہیں کہ بھئی تو ہر ایک پہ آ جاتا ہے. کہ زندہ عیسیٰ کا نام کرنا تھا، کہ عیسیٰ کا نام زندہ کرنا چاہیے تھا. یہ تو اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس سے یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ مردے بھی اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے. زندہ عیسیٰ کا نام کرنا تھا، اس طرف بھی خرام کرنا تھا. اور تھی نہ تاب ستم تو حضرت دل،
عاشقی کو سلام کرنا تھا، یعنی عاشقی سے جان چھڑا دیتے، سلام کرتے ہوئے چلے جاتے۔ اور وہ آپ نے سنی ہوگی کہ غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ اب یہاں دو باتیں کہہ رہے ہیں کہ ایک تو قیامت آتی رہی کہ تو نہیں آیا، اور یہ کہ تیرا آنا بھی قیامت سے کم نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، اور تمام رات قیامت کا انتظار کیا، اور ہنسا ہنسا کے شب وصل اشک بار کیا، تسلیاں مجھے دے دے کے بے قرار کیا۔ اور تجھے تو وعدہ دیدار ہم سے کرنا تھا، تو نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا وصال کا، تجھے تو وعدہ دیدار ہم سے کرنا تھا، یہ کیا کیا کہ جہاں کو امیدوار کیا۔ اور فسانہ شب غم ان کو ایک کہانی تھی، یہ میری جو شب غم کا فسانہ تھا وہ ان کے لیے صرف ایک کہانی سی تھی، کچھ اعتبار کیا کچھ نہ اعتبار کیا، کہ تھوڑا اعتبار کیا اور کچھ تھوڑا سا اعتبار نہیں کیا، یعنی بس ایسے ہی ٹال دیا۔ فسانہ شب غم ان کو ایک کہانی تھی، کچھ اعتبار کیا کچھ نہ اعتبار کیا۔ اب یہ ہے کہ ذرا کام پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے، تھوڑا لگتا ہے یہاں پہ اس غزل میں، کہ جان جاتی دکھائی دیتی ہے، ان کا آنا نظر نہیں آتا۔ عشق در پردہ پھونکتا ہے آگ، کہ عشق جو ہے نا وہ پردے میں آگ لگاتا ہے۔ عشق در پردہ پھونکتا ہے آگ، یہ جلانا نظر نہیں آتا، کیونکہ در پردہ ہو رہا ہے۔ اور تم ملاؤ گے خاک میں ہم کو، دل ملانا نظر نہیں آتا، کہ یہ ملانے کو انہوں نے کیسی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے کہ تم ہمیں خاک ملاؤ گے، خاک میں ملا دو گے لیکن دل نہیں ملاؤ گے ہم سے۔ تم ملاؤ گے خاک میں ہم کو اور دل ملانا نظر نہیں آتا۔ اور تو نے جس دن سے کی مسیحائی، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اچھا کر دیتے تھے لوگوں کو، اور مردوں کو قم بإذن اللہ کہہ کے زندہ کر دیتے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں جس دن سے تم نے یہ کام شروع کیا ہے، کہ تو نے جس دن سے کی مسیحائی، کوئی اچھا نظر نہیں آتا۔ اچھا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اچھا نہیں ہوتا بیماری سے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ چھیڑ چھاڑ تو ہے ان کے، محبوب سے بھی چھیڑ چھاڑ ہے، کہ ہم نے ان کے سامنے اول تو خنجر رکھ دیا، کہ آپ ہمیں ماری دیجئے۔ ہم نے ان کے سامنے اول تو خنجر رکھ دیا، پھر کلیجہ رکھ دیا، دل رکھ دیا، سر رکھ دیا، کہ سب کاٹ دیجئے۔ ہم نے ان کے سامنے اول تو خنجر رکھ دیا، پھر کلیجہ رکھ دیا، دل رکھ دیا، سر رکھ دیا، اور قطرہ خون جگر سے کی تواضع عشق کی، کہ جو میرے خون جگر کا قطرہ ہے اس سے میں نے عشق کی جو ہے وہ مہمانداری کی، اس کی تواضع کی۔ سامنے مہمان کے جو تھا میسر رکھ دیا، کہ میرے پاس تو یہی تھا کچھ، تو وہ میں نے سب اپنے مہمان کے سامنے رکھ دیا عشق کے۔ اور زندگی میں پاس سے دم بھر نہ ہوتے تھے جدا، کہ میں جب زندہ تھا تو میرے پاس سے میرے دوست کبھی چھوڑ کے نہیں جاتے تھے مجھے۔ زندگی میں پاس سے دم بھر نہ ہوتے تھے جدا، قبر میں تنہا مجھے یاروں نے کیوں کر رکھ دیا۔ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے وعدوں کی طرح نہیں ہوں کہ جو ٹل جاتے ہیں اور پورے نہیں ہوتے، کہ دیکھنا میں حشر میں جب تم پہ مچل جاؤں گا، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میں تمہارا دامنگیر ہوں گا، کیونکہ وہاں سب ہوں گے موجود۔ دیکھنا حشر میں جب تم پہ مچل جاؤں گا، میں بھی کیا وعدہ تمہارا ہوں کہ ٹل جاؤں گا۔ آؤ مل جاؤ کہ یہ وقت نہ پاؤ گے کبھی، میں بھی ہمراہ زمانے کے بدل جاؤں گا، کہ ابھی اچھا وقت ہے بھی آ جاؤ، کہ زمانہ بدلتا رہتا ہے، یہ نہ ہو کہ میں بھی بدل جاؤں۔ اچھا یہ انہوں نے، کیونکہ داغ غالب کے زمانہ تو نہیں تھا، غالب تو ان سے بہت پہلے تھے، لیکن یہ کہ کچھ عرصہ حیات کا ان کا گزرا، تو کچھ ان کی زمین میں ایک غزل کہی ہے، وہ ہے نا کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ عجب اپنا حال ہوتا جو وصال یار ہوتا، کبھی جان صدقے ہوتی کبھی دل نثار ہوتا، جو تمہاری طرح تم سے
کوئی جھوٹے وعدے کرتا، تم ہی منصفی سے کہہ دو تمہیں اعتبار ہوتا. کہ اگر جیسے تم کرتے ہو وعدے، جھوٹے وعدے، تو تم اپنی منصفی سے، انصاف سے خود ہی بتا دو کہ کوئی تمہارا اعتبار کرتا. اب منصف آپ کو معلوم ہے کہ آپ وکیل بیٹھے ہیں یہاں پہ کہ جج کو بھی کہتے ہیں کہ جو تمہاری طرح تم سے کوئی جھوٹے وعدے کرتا، تم ہی منصفی سے کہہ دو تمہیں اعتبار ہوتا. یہ مزہ تھا دل لگی کا کہ برابر آگ لگتی. دل لگی کا مزہ تو یہ ہے کہ دونوں طرف سے عشق ہو. یہ مزہ تھا دل لگی کا کہ برابر آگ لگتی، نہ تجھے قرار ہوتا نہ مجھے قرار ہوتا. یہاں صرف ایک ہی طرف ہے. اور یہ جو غزل ابھی آپ نے سنائی تھی کہ وہ خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا. اور دیکھا ہے بت کدے میں جو اے شیخ کچھ نہ پوچھ. ظاہر سے کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے بت کدے میں دیکھا ہے بس مت پوچھ. دیکھا ہے بت کدے میں جو اے شیخ کچھ نہ پوچھ. ایمان کی تو یہ ہے کہ ایمان تو گیا. کہ ایمان کی بات کر رہا ہوں کہ ایمان تو گیا بت کدے میں جو یہاں قائم تھا. اور گو نامہ بر سے خوش نہ ہوا، گو میرا محبوب جو میرا پیغام لے کے گیا تھا اس سے تو خوش نہیں ہوا. گو نامہ بر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر، مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا. اور ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا. کہتے ہیں یہ شاید میں نوشی نہیں کرتے تھے لیکن ذکر بہت ہے اس کا. مجھ سے میں کش کو کہاں صبر کہاں کی توبہ، لے لیا دوڑ کے جب سامنے ساغر آیا. اور ناوک یار کی واجب ہے تواضع اے دل. ناوک کہتے ہیں تیر کو، اور یہ تیر کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے دل پہ مارنے کے لیے، زخمی کرنے کے لیے. کہ ناوک یار کی واجب ہے تواضع اے دل، پھر نہ جانے کہیں مہمان میرے گھر آیا. وہ تو میرے گھر کا مہمان ہے، اس کا بھیجا ہوا تیر بھی. اور وصل میں ہائے وہ اترا کے میرے بول اٹھا، یعنی وہ میرے وصل میں بالکل فخر سے بول اٹھا. وصل میں ہائے وہ اترا کے میرے بول اٹھا، اے فلک دیکھ تو یہ کون میرے گھر آیا. اب لگتا یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ بن گئی ہے بات کہ وصل نصیب ہو گیا ہے. اور یہ غزل جو آپ نے سنی تھی فریدہ خانم سے، اور فریدہ خانم نے پورا انصاف کیا ہے اس غزل کے ساتھ. مصطفیٰ بیٹا اس کو لے لو گے. میرے قابو میں نہ پہروں دل ناشاد آیا، وہ میرا بھولنے والا جو مجھے یاد آیا. وہ جو مجھے بھول گیا ہے وہ یاد آیا تو میرے قابو میں دل ناشاد پہروں نہیں آیا. اور یہ کمال کا شعر ہے کہ دی مؤذن نے شب وصل اذاں پچھلی رات. کہ گزشتہ رات کو جب میں اور میرے محبوب اکٹھے تھے تو مؤذن نے اذان دے دی اس وقت. دی مؤذن نے شب وصل اذاں پچھلی رات، ہائے کم وقت کو کس وقت خدا یاد آیا. کمال کا شعر ہے، ہائے کم وقت کو کس وقت خدا یاد آیا. اور دیکھیے مؤذن کو کم وقت کہنا آسان کام نہیں ہے، لیکن جیسے انہوں نے باندھا ہے اتنی بری خوشی سے نبھایا ہے کہ کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا، بلکہ لوگ اس کا مزہ لیتے ہیں. اور لیجئے سنیے اب افسانہ فرقت مجھ سے، آپ نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا. اور آپ کی بزم میں سب کچھ ہے مگر داغ نہیں، آپ کی بزم میں سب کچھ ہے مگر داغ نہیں، مجھ کو وہ خانہ خراب آج بہت یاد آیا. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا سا دل کسی کو نہ دے، بہت پریشان کرتا ہے، بڑا ناز ہے ان کو. مجھ سا نہ دے زمانے کو پروردگار دل، آشفتہ دل فریفتہ دل بے قرار دل. کہ ہمیشہ کسی پہ فریفتہ رہتا ہے، ہمیشہ بے قرار رہتا ہے، ہمیشہ آشفتہ رہتا ہے. مجھ سا نہ دے زمانے کو پروردگار دل، آشفتہ دل فریفتہ دل بے قرار دل. مشہور ہیں سکندر و جم کی نشانیاں، جم کہتے ہیں جمشید کو،
یہ جامع جمشید آپ نے سنا ہوگا، یہ تخت جمشید پرسیپولس جو ہے، کہ جو بادشاہ تھا جمشید ایران کا، وہ شیشے میں دیکھ لیتا تھا اپنے شراب کی پیمانے میں مقدر کا حال دیکھ لیتا تھا، وہ جامع جم اس لیے کہلاتا ہے۔ بلکہ ابھی بھی مطلب مولوی حضرات کے زمانے میں ایک ٹیلی ویژن چینل کا نام ہے جامع جم ایران میں، تو وہ کہتے ہیں کہ مشہور ہیں سکندر و جم کی نشانیاں، اے داغ چھوڑ جائیں گے ہم یادگار دل، یعنی دل جو ہے نا اس کو بھی پیمانے سے بہت سے لوگوں نے نسبت دی ہے۔ جب کہا اور بھی دنیا میں ہنسی اچھے ہیں، تو میں نے بھی تھوڑا جلایا کہ بھئی اب دیکھیے نا، میں کہتا ہوں کہ دیکھیے اور بھی ہیں، تو آپ کچھ تو میری طرف رجوع کیجئے۔ جب کہا اور بھی دنیا میں ہنسی اچھے ہیں، کیا ہی جھنجھلا کے وہ بولے کہ ہم ہی اچھے ہیں، بت وہ کافر ہیں کہ اے داغ خدا ان سے بچائے۔ اب دیکھیے بت اور خدا کو انہوں نے کیسے مزے سے ساتھ ساتھ لے کے آئے ہیں۔ اور بت کہتے ہیں جیسے کہ جو ہندو پوجتے ہیں یا دوسرے مذہب کے لوگ، اور بت بہت خوبصورت لوگوں کو بھی کہتے ہیں اور بت محبوب کو بھی کہتے ہیں، کہ بت وہ کافر ہیں کہ اے داغ خدا ان سے بچائے، کون کہتا ہے یہ غارت گرے دین اچھے ہیں، کہ یہ تو دین کو غارت کر دیتے ہیں، اپنا ایمان برباد کر دیتے ہیں، تو یہ کون کہتا ہے کہ یہ غارت گرے دین اچھے ہیں۔ اور ساز یہ کینہ ساز کیا جانے، ناز والے نیاز کیا جانے، یعنی جن کو ناز و ادا کا ہے اعتماد، وہ پھر بے نیاز ہو جاتے ہیں، پھر وہ نیاز حاصل نہیں کر سکتے آپ ان کے۔ کب کسی در کی جبہ سائی کی، ہم نے کسی در پہ اپنے جبہ جو ہے وہ اس کو سجدہ نہیں کیا۔ کب کسی در کی جبہ، یہ مولوی حضرات کے لیے کہہ رہے ہیں، کب کسی در کی جبہ سائی کی، شیخ صاحب نماز کیا جانے۔ بھئی نماز تو دل سے ہوتی ہے، اگر آپ نے کسی در پہ جبہ سائی کی ہی نہیں، اور یہ صوفیہ کا بھی وہ ہے انداز، تو پھر شیخ صاحب نماز کیا جانے، اور جو رہے عشق میں قدم رکھیں وہ نشیب و فراز کیا جانے۔ پھر اونچا نیچا نہیں دیکھ سکتے آپ، وہ نشیب و فراز کیا جانے، اور پوچھئے میں کشوں سے لطف شراب، کہ جو پیتے ہیں ان سے پوچھئے کہ اس کا کیا مزہ ہے۔ پوچھئے میں کشوں سے لطف شراب، یہ مزہ پاک باز کیا جانے۔ اور حضرت خضر کی عمر بہت تھی، تو حضرت خضر جب شہید نہ ہو، لطف عمر دراز کیا جانے۔ بھئی عمر دراز کا تو جب مزہ ہے جب آپ شہید ہوں، ورنہ لمبی عمر تو بہت، جسے کہتے ہیں بورنگ ہو جاتی ہے۔ حضرت خضر جب شہید نہ ہو، لطف عمر دراز کیا جانے، اور جو گزرتے ہیں داغ پہ صدمے، آپ بندہ نواز کیا جانے۔ بندہ نواز جو صدمے گزرتے ہیں داغ پہ، وہ آپ کیا جانے۔ اس پہ فیض صاحب نے بڑی اچھی گرہ لگائی ہے کہ داغ نے تو کہا نا کہ جو گزرتے ہیں داغ پہ صدمے، آپ بندہ نواز کیا جانے۔ تو فیض صاحب نے ایک جگہ کہا ہے کہ آج کل کے حالات پہ، جو ان کے زمانے کے حالات جو آج کل سے ذرا بہتر تھے، کہ جو گزرتے تھے داغ پہ صدمے، اب تو وہ کیفیت سبھی کی ہے۔ اب وہ پھر وہی شکوہ چل رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ داغ کی کچھ زیادہ بری نہیں ہے اپنے محبوبوں سے۔ بات میری کبھی سنی ہی نہیں، جانتے وہ بری بھلی ہی نہیں، یعنی ان کو برے بھلے کی بھی تمیز نہیں ہے، بات ہی نہیں سنتے میری، وہ بھی ان میں ڈال دیا الزام۔ اور لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، پہلے آ چکا تھا نا کہ یہ مزہ پاک باز کیا جانے۔ کہتے ہیں کہ لطف میں، اور آپ کو معلوم ہوگا میں شراب کو کہتے ہیں، لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، ہائے کم وقت تو نے پی ہی نہیں، اور اڑ گئی یوں وفا زمانے سے، گویا کبھی گویا کسی نے کی ہی نہیں، یعنی زمانے سے ایسے اڑ گئی ہے وفا کہ جیسے کبھی کی ہی نہیں گئی تھی۔ اور داغ کیوں تم کو بے وفا کہتا، محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ داغ نے تم کو بے وفا نہیں کہا، داغ کیوں تم کو بے وفا کہتا، وہ شکایت کا آدمی ہی نہیں، وہ شکایت کرنے والا آدمی نہیں ہے۔
اور کوئی اب تجھ سے آرزو ہی نہیں، اب جو دیکھا تجھے وہ تو ہی نہیں۔ جب آرزو تھی تو تو تھا، لیکن اب آرزو نہیں رہی کیونکہ تو وہ نہیں رہا جو تھا۔ ناصحوں سے کلام کون کرے، ناصح ہوتے ہیں جو نصیحت کرنے والے، جو ہمیشہ نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، اور سارے شاعر ان کے خلاف ہیں، سب شریف لوگ ان کے خلاف ہیں، کہ ناصحوں سے کلام کون کرے، اپنی ایسوں سے گفتگو ہی نہیں۔ اور اس قدر ناز ہے تمہیں گویا کوئی دنیا میں خوبرو ہی نہیں، کہ تمہیں تو ایسا اپنے اوپر غرور ہے کہ تمہارے علاوہ اور کوئی خوبصورت ہے ہی نہیں، یعنی کہہ یہ رہے ہیں کہ باقی تمہارے علاوہ کوئی خوبصورت ایسا نہیں ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ ہوتا تھا کہ پہلے وہ تیر پہلے تو پستولیں تو نہیں ہوتی تھی، تیر ہوتا تھا کمان، تو وہ تیر ہی لگتا تھا، چاہے وہ آنکھ کا تیر ہو، نظر کا تیر ہو یا اصلی تیر ہو۔ نکال اب تیر سینے سے کہ جانے پر علم نکلے، علم کہتے ہیں رنج و علم کو۔ نکال اب تیر سینے سے کہ جانے، جو یہ نکلے تو دل نکلے، جو دل نکلے تو دم نکلے۔ کہ جب تک دل نہیں نکلے گا، میرا دم نہیں نکلے گا، میری تو ساری خدائی دل ہے۔ نکال اب تیر سینے سے کہ جانے پر علم نکلے، جو یہ نکلے تو دل نکلے، جو دل نکلے تو دم نکلے۔ تمنا وصل کی ایک رات میں کیا اے صنم نکلے، قیامت تک یہ نکلے گر نہایت کم سے کم نکلے۔ اور رہے الفت میں ایک سیدھا سا رستہ ہم نے جانا تھا، مگر دیکھا تو اس رستے میں سدھا پیچ و خم نکلے۔ اور سمجھ کر رحم دل تم کو دیا تھا ہم دل اپنا، ہم نے سوچا تھا کہ تم رحم دل ہو تو ہم نے اپنا دل تمہیں دے دیا، تم پہ عاشق ہو گئے۔ سمجھ کر رحم دل تم کو دیا تھا ہم نے دل اپنا، مگر تم تو بلا نکلے غضب نکلے ستم نکلے، مگر تم تو بلا نکلے غضب نکلے ستم نکلے۔ اور یہ ایک بڑا مشہور شعر ہے داغ کا، کہتے ہیں کہ اس داغ کے شعر پہ غالب شطرنج بہت کھیلا کرتے تھے، تو شطرنج کی انہوں نے بازی روک دی اور اس کے اوپر سر دھنتے رہے شعر پہ، کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں، کیونکہ شمع کے اوپر عموماً پروانہ ہی آتا ہے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، کہ پروانے کی وہ لا نہیں ہے جو ہمارے چہرے کی ہے۔ دغا شوخی شرارت بے حیائی فتنہ پردازی، تجھے کچھ اور بھی ہے نرگس مستانہ آتا ہے۔ اور وہی جھگڑا ہے فرقت کا، وہی قصہ ہے الفت کا، تجھے اے داغ کوئی اور بھی افسانہ آتا ہے، تجھے اے داغ کوئی اور بھی افسانہ آتا ہے۔ اچھا یہ داغ کیونکہ 1905 میں انتقال ہوا تو پچھلی صدی میں تو تھے، اور اس وقت تک کافی بڑے بڑے شاعر جا چکے تھے، اور داغ بڑے آخری بڑے شاعروں میں سے تھے۔ اور دل دے تو اس مزاج کا پروردگار دے، جو رنج کی گھڑی بھی خوشی سے گزار دے۔ اور دل اس نگاہ ناز سے ہم نے لڑا دیا، جیسے پتنگوں کے پیچ لڑتے تھے نا، کہ دل اس نگاہ ناز سے ہم نے لڑا دیا، آگے نصیب ہے جسے پروردگار دے۔ بھئی ہم نے تو دل لگا دیا، اب جو ہمارے نصیب ہے، اور اگر نصیب دیا پروردگار نے تو کام ہو جائے گا، ورنہ مشکل ہی مشکل ہے۔ دل اس نگاہ ناز سے ہم نے لڑا دیا، آگے نصیب ہے جسے پروردگار دے۔ صبا کہتے ہیں صبح کی ہوا کو، بہار کی ہوا کو، اور کلی عموماً جب صبا چلتی ہے تو کلی کو فرحت ملتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ دل کی کلی نہ تجھ سے کبھی اے صبا کھلی، کہ سب کلیاں کھل گئیں لیکن دل کی کلی نہیں کھلی۔ دل کی کلی نہ تجھ سے کبھی اے صبا کھلی، چمپا کھلی گلاب کھلا موتیا کھلی۔ آپ دیکھیے کتنی خوبصورت روانی ہے اس میں دریا کی سی۔ دل کی کلی نہ تجھ سے کبھی اے صبا کھلی، چمپا کھلی گلاب کھلا موتیا کھلی، جام شراب ہاتھ سے ساقی نے رکھ دیا۔
جام شراب ہاتھ سے ساقی نے رکھ دیا، جب میں برس کے دھوپ چمن میں ذرا کھلی۔ ہم تو اسیر دام ہے صیاد، ہم کو کیا، گلشن میں گر بہار بہت خوشنما کھلی۔ اب جو حرکتیں تھیں اس کے بعد یہی ہونا تھا جو ہو رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا کہیے کس طرح سے جوانی گزر گئی، کیا کہیے کس طرح سے جوانی گزر گئی، بدنام کرنے آئی تھی بدنام کر گئی۔ رہتی ہے کب بہار جوانی تمام عمر، مانند بوئے گل ادھر آئی ادھر گئی۔ رہتی ہے کب بہار جوانی تمام عمر، مانند بوئے گل ادھر آئی ادھر گئی۔ اب وہ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اب یہ فیصلہ کر لو کہ قصور کس کا ہے۔ میرا تو قصور نہیں ہے کیونکہ مجھے تو تم سے عشق ہے، اب یہ ہے کہ تمہیں نہیں ہے تو یہ تو تمہارا قصور ہے۔ زمانہ ہے خفا مجھ سے کہ تم سے، گلے پر ہے گلا مجھ سے کہ تم سے۔ ستم سے باز آؤ ورنہ ایک دن یہ پوچھے گا خدا تم مجھ سے کہ تم سے۔ ستم سے باز آؤ ورنہ ایک دن یہ پوچھے گا خدا مجھ سے کہ تم سے۔ اور چھپا کیوں چاند بدلی میں شب وصل، چاند جو ہے وہ بادل میں کیوں چھپ گیا شب وصل، اندھیرا ہو گیا۔ چھپا کیوں چاند بدلی میں شب وصل، اسے آئی حیا مجھ سے کہ تم سے، کہ وہ مجھ سے شرمایا یا تم سے۔ اس کعبہ دل کو کبھی ویراں نہیں دیکھا، یہ ہمیشہ بسا رہا ہے، ویران نہیں رہا۔ اس بت کو کب اللہ کا مہمان نہیں دیکھا، یعنی بت کو اللہ کا مہمان کر دیا ہے۔ جو دیکھتے ہیں دیکھنے والے تیرے انداز، یہ بڑا کمال کا شعر ہے کہ تیرے انداز جو دیکھنے والے دیکھتے ہیں نا، جو دیکھتے ہیں دیکھنے والے تیرے انداز، تو نے وہ تماشا ہی میری جا نہیں دیکھا، کہ جو لوگ دیکھتے ہیں تیرے انداز وہ تو خود تو دیکھ نہیں سکتی یا دیکھ نہیں سکتا۔ جو دیکھتے ہیں دیکھنے والے تیرے انداز، تو نے وہ تماشا ہی میری جان نہیں دیکھا۔ جو دن مجھے تقدیر کی گردش نے دکھایا، تو نے بھی وہ ہے گردش دورہ نہیں دیکھا۔ جو میری ذاتی گردش جو میں آئی ہے وہ تو گردش زمانہ میں نے بھی نہیں دیکھا، جو میں جس گردش میں میں ہوں۔ اور تم کو میرے مرنے کی یہ حسرت یہ تمنا، اچھوں کو بری بات کا ارماں نہیں دیکھا، کہ تم تو اچھے ہو، تمہیں اتنی بری بات کا ارماں ہے کہ تم چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں۔ تم کو میرے مرنے کی یہ حسرت یہ تمنا، اچھوں کو بری بات کا ارماں نہیں دیکھا، یعنی اپنی محبوب سے شکوہ بھی کر رہے ہیں تو ان کو اچھا کہہ کے کر رہے ہیں۔ آپ کو جب بھی جانا ہو فیل فری۔ گر سلسلہ نام و پیغام نکلتا، مطلب کچھ نام و پیغام کا سلسلہ شروع ہوتا کچھ۔ گر سلسلہ نام و پیغام نکلتا، تو اے دل ناکام بڑا کام نکلتا۔ ہوتا ہے حسینوں کا یہی وقت نمائش، ورنہ مہ کامل نہ سرے شام نکلتا۔ بھئی حسینوں کا وقت نمائش یہی ہوتا ہے، اور جیسے کہ مہ کامل جو ہے وہ پورا چاند جو 14ویں کا چاند ہے جسے ماہ تمام بھی کہتے ہیں، کہ وہ تو شام کو ہی نکلتا ہے جیسے آپ شام کو نکلتے ہیں۔ ہوتا ہے حسینوں کا یہی وقت نمائش، ورنہ مہ کامل نہ سرے شام نکلتا۔ اور دشمن کی ندامت نے انہیں پیار دلایا، دشمن نے بھی ان سے کہا، میرے رقیب نے بھی کچھ انہیں شکوے شکایت کیے تو وہ انہیں کچھ خیال آیا۔ دشمن کی ندامت نے انہیں پیار دلایا، اے کاش میرے ذمے بھی الزام نکلتا، اے کاش میرے ذمے بھی الزام نکلتا۔ ایک شعر ہے کہ اس کو حسرت نہ رہی دشمن ایمان ہو کر، یعنی وہ اس نے میرا ایمان برباد کر دیا لیکن اس کو پھر بھی حسرت نہ رہی۔ اس کو حسرت نہ رہی دشمن ایمان ہو کر، کوئی دن دیکھ لو اے داغ مسلمان ہو کر، کہ ایمان تو برباد ہو گیا تھا، مسلمان ہو جاؤ دیکھو شاید بنائے۔
خیر بہتر ہے تغافل ہی صحیح سن لینا، جان پر کھیل گیا کوئی پریشاں ہو کر، جان پر کھیل گیا کوئی پریشاں ہو کر، اور داغ تو کعبے سے جاتا ہے جو بت خانے کو، داغ تو کعبہ چھوڑ کے بت خانے جا رہا ہے، داغ تو کعبے سے جاتا ہے جو بت خانے کو، شرم آتی نہیں کم وقت مسلمان ہو کر، کہ مسلمان ہو کر جا رہا ہے تو، داغ تو کعبے سے جاتا ہے جو بت خانے کو، شرم آتی نہیں کم وقت مسلمان ہو کر۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے محبوب کو جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھیں کیا کہتا ہے کہ بت کو بت اور خدا کو جو خدا کہتے ہیں، بت کو بت اور خدا کو جو خدا کہتے ہیں، ہم بھی دیکھیں تو اسے دیکھ کے کیا کہتے ہیں کہ یہ بت ہے نہ خدا۔ یہ فراز کی غزل ہے کہ وہ بت ہے یا خدا دیکھا نہ جائے، یہ منظر بارہا دیکھا نہ جائے، یہ طاہر سید نے گائی تھی ایک زمانے میں، وہ بت ہے یا خدا دیکھا نہ جائے، جس کو دوسرے میں سے بت کو بت اور خدا کو جو خدا کہتے ہیں، ہم بھی دیکھیں تو اسے دیکھیں تو کیا کہتے ہیں، سب مجھے شیفتہ ناز و ادا کہتے ہیں، اور تم تو کچھ کہتے نہیں ہو اسے کیا کہتے ہیں، جو بھلے ہیں وہ براؤں کو بھی بھلا کہتے ہیں، نہ برا سنتے ہیں اچھے نہ برا کہتے ہیں، اور نہیں ملتا ہے کسی مضمون میں ہمارا مضمون، یعنی ہماری بات کہیں آتی نہیں ہے، طرز اپنا ہے جدا سب سے جدا کہتے ہیں، کہ جو ہمارا طریقہ ہے شاعری کا وہ بالکل مختلف ہے، نہیں ملتا ہے کسی مضمون سے ہمارا مضمون، طرز اپنا ہے جدا سب سے جدا کہتے ہیں۔ اب یہ کچھ تھوڑی سی شرارت بھی کر رہے ہیں اور چیلنج بھی کر رہے ہیں اپنے محبوب کو کہ مجال کس کی ہے ایسے ستمگر، سنائے جو تجھ کو چار باتیں، کہ تجھ کو کھری کھری سنا دے، بہت ہو چکی۔ مجال کس کی ہے ایسے ستمگر، سنائے جو تجھ کو چار باتیں، بھلا کیا اعتبار تو نے، ہزار منہ ہیں ہزار باتیں، جو کیفیت دیکھنی ہے زاہد تو چل کے تو دیکھ میکدے میں، زاہد اگر کوئی کیفیت دیکھنی ہے نا تو میکدے میں چل، جو کیفیت دیکھنی ہے زاہد تو چل کے تو دیکھ میکدے میں، بہک بہک کر مزے مزے کی سنائیں گے بادہ خار باتیں، بادہ خار کہتے ہیں میں نوشی کرنے والوں کو، اور بری بلا ہے یہ داغ پرفن، تم اس کو ہرگز نہ منہ لگانا، یہ داغ سے دور رہنا یہ بہت بری بلا ہے، یہ اپنے متعلق کہہ رہے ہیں، بری بلا ہے یہ داغ پرفن، تم اس کو ہرگز نہ منہ لگانا، وگرنہ ڈھپر لگا ہی لے گا، سنے اگر چار پانچ باتیں، کہ اگر اس کی تین چار باتیں سن لی تو پھر ڈھپے لگا لے گا، تو دور رہنا ذرا۔ بتان ماہ وش اجڑی ہوئی منزل میں رہتے ہیں، اجڑی ہوئی منزل دل ہے، بتان ماہ وش کہتے ہیں چاند کی طرح، اجڑی ہوئی منزل میں رہتے ہیں، جسے برباد کرتے ہیں اسی کے دل میں رہتے ہیں، بتان ماہ وش اجڑی ہوئی منزل میں رہتے ہیں، جسے برباد کرتے ہیں اسی کے دل میں، زمین پر پاؤں نخوت سے نہیں رکھتے پری پہ کر، نخوت کہتے ہیں غرور حسن، 10 منٹ ہیں ابھی، زمین پر پاؤں نخوت سے نہیں رکھتے پری پہ کر، یہ جو پری پہ کر لوگ ہیں یہ تو زمین پہ پاؤں بھی نہیں رکھتے، یہ گویا اس مکان کی دوسری منزل پہ رہتے ہیں، یہ اس سے بھی اونچے رہتے ہیں، اور خدا رکھے محبت نے کیے آباد دونوں گھر، خدا رکھے محبت نے کیے آباد دونوں گھر، میں ان کے دل میں رہتا ہوں وہ میرے دل میں رہتے ہیں۔ اچھا یہاں لگتا ہے کچھ بنائیے، کوئی نام و نشاں پوچھے تو اے قاصد بتا دینا، اب اس زمانے میں واٹس ایپ تو تھا نہیں، تو وہ پیغام ہی بھیجا کرتے تھے، اور وہ بھی ڈرتے ڈرتے پہنچتا ہے کہ نہیں، کوئی نام و نشاں پوچھے تو اے قاصد بتا دینا، تخلص داغ ہے وہ عاشقوں کے دل میں رہتے ہیں، اور یہ بھی بہت ناز تھا کہ ہم داغ ہیں اور ہم عاشقوں کے دل میں رہتے ہیں۔ میں یہ عرض کر دوں کہ ایک
ان کی جو والدہ تھی ان پہ ایک کتاب چھپی ہے 700 صفحے کی. اس کتاب کا نام ہے کئی چاند تھے سرے آسماں. وہ آپ کو یہاں مل جائے گی. اٹ از اے 700 پیج میگنم اوپس. شمس الرحمن فاروقی صاحب نے کی ہے. وہ کمال کی کتاب ہے. وہ ایسی کتاب ہے کہ آپ ایک دفعہ اٹھا لیا آپ نے تو آپ وہ رکھ نہیں پائیں گے ختم کیے بغیر. تو اگر آپ کو اردو فکشن میں تھوڑی سی بھی اور اگر آپ کو نہیں بھی ہے دلچسپی, وہ کتاب پڑھ ڈالیے. کئی چاند تھے سرے آسماں. اس سے پہلے کی ہے. وہ وزیر بیگم اصل میں ایک کاشمیری صاحب تھے, سادہ کار کہلاتے تھے. یہ منیچر پینٹرز, ان کو سادہ کار کہتے تھے. ان کی بیٹی تھی. اور یہ بہت پرانا قصہ تھا. کشن گڑھ جو اجمیر شریف کے پاس ایک جگہ ہے, وہاں پہ انہوں نے کہیں رانی کی شکل دیکھ لی اور وہ تصویر بنا دی. اور ایک دن وہ راجہ گھوڑے پہ سوار ہو کے دیکھ رہا تھا تو وہ آیا تو اتنی خوبصورت اس کی وہ منیچر پینٹنگ دیکھی راجہ نے. لیکن اس نے کہا کہ رانی تو کبھی گھر سے نکلتی نہیں تھی, یہ کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہاری پوری بستی کو اجاڑ دوں گا. وہاں سے شروع ہوتا ہے. اور پھر کمال کے حادثات ہوتے ہیں. اور وزیر بیگم بہت بڑی خاتون تھی, ہر کام اپنی مرضی سے کیا, بے حد حسین خاتون تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ میں انگریزی کا لفظ استعمال نہیں کرتا, اسٹرانگ ولڈ. اور شی گاٹ واٹ شی وانٹڈ ایچ ٹائم. اور 4 دفعہ ان کو زمانے نے بے تحاشا شکست دی اور 4 دفعہ وہ واپس آئیں. آخری یہ تھا کہ ان کو 1857 میں نکلنا پڑا داغ کو لے کے. داغ لڑکے تھے اس وقت, اور لال قلعہ چھوڑنا پڑا بیکاز بیگم زینت محل ان سے خوش نہیں تھی. تخلص داغ ہے وہ عاشقوں کے دل. یہ شمس الرحمن فاروقی صاحب نے لکھی ہے. فاروقی صاحب بھی اب میرے خیال ہے کوئی 80-90 سال کے ہیں, الہ آباد میں رہتے ہیں, لیکن کتاب لاہور پاکستان میں چھپی ہے. اس کا انگلش میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے جو فاروقی صاحب نے خود ہی کیا ہے. جی, بلکہ لاہور آئے تھے تو وہ ان سے ہماری ہے, وہ بہت شفقت سے پیش آتے ہیں. تو راہ پر ان کو لگا لائے تو ہیں باتوں میں, یعنی ہم ان کو باتیں بنا کے کچھ راہ پہ لے آئے ہیں. راہ پر ان کو لگا لائے تو ہیں باتوں میں, اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں. راہ پر ان کو لگا لائے تو ہیں باتوں میں, اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں. یہ وکیلوں کو تو بہت اچھا آتا ہے یہ. اچھا, آج لگ رہا ہے کہ محبوب کسی سے ناراض ہیں, کہ بھویں تنی ہے خنجر ہاتھ میں ہے تن کے بیٹھے ہیں. کسی سے آج بگڑی ہے کہ وہ یوں بن کے بیٹھے ہیں. الہی کیوں نہیں اٹھتی قیامت, ماجرا کیا ہے. ہمارے سامنے پہلو میں وہ دشمن کے بیٹھے ہیں, کہ ہمارے سامنے اور دشمن کے پہلو میں بیٹھے ہیں وہ. الہی کیوں نہیں اٹھتی قیامت, ماجرا کیا ہے. ہمارے سامنے پہلو میں وہ دشمن کے بیٹھے ہیں. اور کسی کی شامت آئے گی, کسی کی جان جائے گی, اور کسی کی طاق میں وہ بام پر بن ٹھن کے بیٹھے ہیں. بام کہتے ہیں چھت پہ یا اونچائی پہ, کہ وہ بن ٹھن کے بیٹھے ہیں. تو لگتا ہے کہ کسی کی شامت آئے گی, کسی کی جان جائے گی. اور کوئی چھینٹا پڑے تو داغ کلکتے چلے جائیں. اب گرمی بہت ہوگی تو انتظار کر رہے ہیں کہ ذرا مانسون آ جائے, گرمی کم ہو تو سفر کریں. کوئی چھینٹا پڑے تو داغ کلکتے چلے جائیں, عظیم آباد میں ہم منتظر ساون کے بیٹھے ہیں. اور درد دل کا کوئی پہلو جو نکالوں تو کہوں, اپنے روٹھے ہوئے دلبر کو منا لوں تو کہوں. شب ہجراں میں جو کچھ اس سے ہوئی ہیں باتیں, تیری تصویر کو سینے سے لگا لوں تو کہوں. میں ہوں بیتاب وہ بدمست فسانہ ہے دراز, کہ میں بیتاب ہوں وہ بدمست ہے اور فسانہ بہت لمبا ہے. میں ہوں بیتاب وہ بدمست فسانہ ہے دراز, دل کو تھاموں تو کہوں ان کو سنبھالوں تو کہوں. یہ دیکھیے نا کتنی مٹھاس ہے, ملائمت ہے, اور زبان کی کیا خوبصورت استعمال ہے.
اب یہ کہہ رہے ہیں، اب یہ تھوڑے سے ذرا محبوب سے ذرا زمانے کی طرف آ رہے ہیں، فرصت تو ملی۔ آدمی سب فرشتے بن جاتے آسماں پر اگر زمین ہوتی، یہ خرابی ساری زمین کی ہے۔ میری صورت بنی تو خاک بنی، قسمت ہے صورت آفریں بنتی، اور تو نے ایسے بگاڑ ڈالے ہیں ایک کی ایک سے نہیں بنتی۔ کہہ رہے ہیں کہ آدمی سب فرشتے بن جاتے آسماں پر اگر زمیں بنتی، میری صورت بنی تو خاک بنی، کیونکہ صورت پہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ انہیں کوئی زیادہ اپنے فخر نہیں تھا۔ قسمت ہے صورت آفریں بنتی، تو نے ایسے بگاڑ ڈالے ہیں ایک کی ایک سے نہیں بنتی، اور ملاتے ہو اسی کو خاک میں جو دل سے ملتا ہے۔ پہلے بھی کہہ چکے تھے، میری جاں چاہنے والا بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ اب میرے خیال ہے ایک غزل کر کے ہم اجازت چاہیں گے۔ اس کے در تک کسے رسائی ہے، اب محبوب کے دروازے تک اب کس کی پہنچ ہے؟ اس کے در تک کسے رسائی ہے، وہی جائے گا جس کی آئی ہے، یعنی جس کی موت آئی ہے وہی جائے گا، وہی جائے گا جس کی آئی ہے۔ اے لبے یار تجھ کو میری قسم، محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ اے لبے یار تجھ کو میری قسم، کبھی سچی قسم بھی کھائی ہے۔ جھوٹے وعدے کرتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، کبھی خدا کے لیے سچی قسم بھی کھا لے، کبھی سچی قسم بھی کھائی ہے۔ آپ کا اعتبار کون کرے، روز کا انتظار کون کرے۔ آپ کہتے ہیں اچھا کل پرسوں، آپ کا اعتبار کون کرے، یہ آخری غزل ہے۔ روز کا انتظار کون کرے، تم تو ہو جان ایک زمانے کی، جان تم پہ نثار کون کرے۔ آفت روزگار جب تم ہو، آفت زمانہ، روزگار زمانے کو بھی کہتے ہیں۔ آفت روزگار جب تم ہو، شکوہ روزگار کون کرے۔ خیر نے تم سے بے وفائی کی، یہ چلن اختیار کون کرے۔ بھئی ہم بے وفائی نہیں کر سکتے، غیر نے تم سے بے وفائی کی ہے، غیر نے تم سے بے وفائی کی، یہ چلن اختیار کون کرے۔ بہت بہت شکریہ۔